السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور کیا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر طور پر ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ سوال کے جواب کو سمجھ لیا تھا۔ آج اس کے ویڈیو میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک قربانی، ایک حصہ کئی مرحومین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، کوئی بھی نفل عبادت ہو، نفل عمل ہو، تو اس کی ادائیگی کے وقت ایک نفل عمل کے اندر کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ جیسے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو تحیۃ المسجد کا وقت ہوتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، تو تحیۃ المسجد ایک نفل نماز ہے۔ اب وہ شخص مسجد میں داخل ہوا، تحیۃ المسجد کی نیت کی، نماز کی نیت کی، تو اب اسی نماز کے اندر اگر وہ صلاۃ الحاجت کی، صلاۃ التوبہ وغیرہ نفل نمازوں کی نیت کر لے تو سب کی طرف سے وہ نماز ادا ہوگی اور سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طرح اس شخص کو غسل کرنا تھا، عید کا دن تھا، وہی دن جمعے کا بھی دن تھا، تو وہ شخص پاکی کی نیت بھی اس غسل کے اندر کر رہا ہے، عید کی نیت بھی اس غسل کے اندر کر رہا ہے اور جمعے کے دن کے غسل کی بھی نیت اس غسل کے اندر کر رہا ہے۔ تو تمام غسل کی عبادتوں کی، یعنی جمعے کا، عید کا اور پاکی کا، سب کی طرف سے وہ غسل مکمل ہو جائے گا اور سب کی نیت کرنے کی وجہ سے سب کا اس کو ثواب ملے گا۔ اب قربانی ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اب جو نفل قربانی ہوگی تو اس کے اندر بھی آدمی کئی لوگوں کا حصہ کر سکتا ہے، کئی لوگوں کو اس کا ثواب ایک ساتھ پہنچا سکتا ہے۔ اگر شرکت کی نیت کر لیں ثواب کے اندر تو سب کو ثواب پہنچے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت بھی ہے، جیسا ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنے طرف سے کی اور ایک قربانی تمام امت کے لوگوں کی طرف سے کی، جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی یا تو دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے یا پھر استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، سب کو ایک قربانی کا ثواب پہنچایا تھا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا بھی تھا کہ میرے جانے کے بعد تو میری طرف سے قربانی کرنا۔ تو اس سے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایک قربانی کئی لوگوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ایک چند لوگوں کی طرف سے کی جائے، 10 لوگوں کی طرف سے کی جائے، 5 لوگوں کی طرف سے کی جائے، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ تمام کے تمام امت کے مرحومین کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے ایک قربانی کا ثواب پہنچایا جائے۔ اس طرح بھی ممکن ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ای سواء کان صلاۃ او صوما او صدقۃ، یعنی جو بھی نفل کام ہو اس کا ثواب جس طرح پہنچتا ہے اس طرح اسی قربانی کا بھی ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور بہتر صورت کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنین والمؤمنات لانها تصل الیہم ولا ينقص من اجرہ شیء، کہ بہتر یہ ہے نفل کام کے اندر جب بھی ہم نفل کوئی بھی کام کریں تو تمام مومنین و مومنات کی نیت کر لیں، اس لیے کہ سب کو ثواب پہنچے گا اور انشاءاللہ کسی کے ثواب میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے کمی نہیں ہوگی۔ جن جن لوگوں نے ثواب پہنچانے کی نیت کی ہے سب کی طرف سے ثواب پہنچے گا، اور جن جن کے لیے ثواب پہنچانے کی نیت کی گئی ہے سب کو ثواب پہنچے گا۔ اس مسئلے کو سمجھ لینے کے بعد اور ایک مسئلے کی طرف ہم رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کئی لوگ مل کر ایک حصے کے اندر اپنے تمام مرحومین کی نیت کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 6 لوگ تو وہ ہیں مثال کے طور پر جو اپنی واجب قربانی ادا کر رہے ہیں، ایک حصہ بچ رہا ہے، اب وہ ایک کے اندر تمام لوگوں کا ایک کوشش ہے، تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اس حصے کے اندر ہم اپنے مرحومین کی نیت کر لیں۔ تو اب کرنا کیا ہے، یہاں پر مسئلہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس میں سے کسی ایک شخص کو، جو 6 لوگ واجب قربانی ادا کر رہے ہیں اس میں سے کسی ایک شخص کو بقیہ 5 لوگ اپنا جو ایک حصے کی قیمت بن رہی ہے، اپنا حصہ جو ہے، اپنے جو قیمت ان کے حصے میں آ رہی ہے وہ قیمت اس کو ادا کر دیں، ایک شخص کو، وہ ایک شخص کو تحفے کے طور پر دے دیں، ہبہ کر دیں، پھر وہ شخص جس کو تمام 5 لوگوں نے اپنے حصے کی قیمت دی ہے وہ اپنے نام سے وہاں پر قربانی کرے گا، لیکن ثواب سب کو ملے گا، جن جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے ثواب سب کو ملے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایک آدمی کو مالک بنا دینا ہے، وہ اپنے نام سے قربانی کرے گا لیکن ثواب سب کو ملے گا۔
اس کے نام صرف وہاں پر لیا جائے گا، کیونکہ مسئلہ یہی ہے، جیسا یہ بات بھی پچھلے ویڈیو میں آئی تھی کہ اگر ہم جیسا ایصال ثواب کی جو چیز ہوتی ہے وہ غریبوں میں صدقہ کی دی جاتی ہے، غریبوں کو دے دی جاتی ہے، تو یہاں پر قربانی کا گوشت بھی کیا ہم استعمال نہیں کر سکتے جو ایصال ثواب کے لیے قربانی کی گئی ہے؟ تو مسئلہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ قربانی ویسی نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی ادا کر رہا ہے قربانی اسی کی طرف سے ادا ہوتی ہے، مرحومین کو تو ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو مشترکہ قربانی کے اندر مشترکہ ایک حصے میں سب لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، تو کسی ایک شخص کو اس میں سے ذمہ دار بنا دیں، اس کو پیسے وہ دے کر اس کو مالک بنا دیں، اس کے بعد وہ اپنے نام سے تو قربانی کرے گا لیکن ثواب تمام مرحومین کو پہنچ جائے گا۔ جن جن لوگوں نے قربانی کی ہے، حصہ لیا ہے، ان کو بھی سب کو ثواب ملے گا، اور ان لوگوں نے ثواب پہنچانا چاہا ہے سب کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اور یہ قربانی کا گوشت سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں میں بھی صدقہ کر دے سکتے ہیں، اور اپنے گھر کے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔